کہیں سے عباس آ جاتا تھا، کہیں سے قاسم آ جاتا تھا، کوئی نجات پکڑتا تھا، کوئی نجات پکڑتا تھا، کوئی میرا پاؤں پکڑتا تھا. واہ غربتا، ابھی غربتا کا لفظ ختم نہیں ہوا کہ دوسری رکعت میں ہاتھ آیا. بھائی چل بہن تیار ہے تجھے سوار کرنے کے لیے، مجھ سے سوال کرو یہ بی بی کون ہے؟ یہ لاہور میں سونے والی، لاہور میں سونے والی علی کی بیٹی ہے. فرماتی ہے جب عباس جانے لگے میرے بالوں پہ بوسہ دیا، رقیہ مجھ پہ احسان کرنا، جب مولا سوار ہونے لگے نا عباس بن کے سوار کر دینا، میرے بھائی کو میری کمی محسوس نہ ہو. حسین گھوڑے پہ چڑھے، چنا نہیں چل رہا تھا. جیسے شریف گھر میں جنازہ چلتا ہے نا، کوئی کہتا ہے ماں محمدہ، کوئی کہتا ہے ماں حسینہ، کوئی کہتا ہے ماں غربتہ. علی کی بیٹی نے عجیب بیان کیا، کہا واہ حجابہ. جب حجاب کا نام آیا حسین کا سر گھوڑے کی گود میں لگا. زینب میری زندگی میں پردے کا نام نہ لے، میں نہیں برداشت کرتا کہ اس بی بی کا پردہ اتر جائے جس کے پردہ اترنے سے سورج غروب ہو گیا تھا. تیار ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا خیمے سے باہر آیا، گھوڑا رک گیا. ابھی تو چلا آئے گا نا، ہم اسے سلام کیوں کرتے ہیں؟ دنیا چھوڑ گئی تھی، گھوڑے نے نہیں چھوڑا. اس جانور کو سلام اس لیے کرتے ہیں. اور گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے کہا مولا امت اور ہے، میں اور ہوں، میں مر سکتا ہوں لیکن تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کوئی گھوڑا خیمے کے دروازے پہ رکا. حسین نے کہا گھوڑا تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے. وہ ساتھ چھوڑتا، عباس کی زندگی میں چھوڑتا، اکبر کی زندگی میں چھوڑتا، تو اب اکیلا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے. کیا تجھے میری ماں کے احسان بھول گئے؟ ایک دن میری ماں نے چادر تطہیر میں تجھے جو کھلائے تھے، تو نے کہا تھا بی بی کوئی اور کپڑا دے دیتے، یہ اتنی قیمتی چادر اس میں تھا نا. کہتا ہے احسان چڑھا رہی ہوں، چادر تطہیر میں دانا کھلا رہی ہوں. یاد رکھنا میرے مظلوم بیٹے کو اکیلے میں چھوڑ کے جا. مولا میری مجبوری ہے، ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھو. حسین نے دیکھا تو 4 سال کی بچی اپنی باہیں کھول کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے کہتی ہے گھوڑا تجھے میرے ساتھی کی زخموں کی قسم، مجھے اکبر کے سینے کی قسم، میرے بابے کو نہیں لے جانا. جو بھی کیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا. میرا بابا چاچا عباس بھی یہی کہہ کے گیا تھا، اکبر بھی یہی کہہ کے گیا تھا، قاسم بھی یہی کہہ کے گیا تھا. تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے گا، پھر میرا بابا مجھے نہیں ملے گا. اب حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں. سکینہ کو ہاتھ پہ لیا. اچھا سکینہ اگر تو کہتی ہے نا تو میں نہیں جاتا. سکینہ تو کہتی ہے تو میں نہیں جاتا. ایک بات یاد رکھنا، اگر میں نہ گیا نا تو اللہ کا دین نہیں بچے گا. بڑی بات کی میں نے خدا کی قسم 4 سال کی بچی سے جب حسین نے یہ کہا نا کہ اگر میں نہ گیا تو دین نہیں بچے گا، سکینہ نے فوراً کہا بابا مجھے ہاتھوں سے نیچے بٹھا.
نیچے بٹھایا، کہتی ہے میں اینٹوں پہ سو لوں گی، میں سمر کے تماچے برداشت کر لوں گی، میں توڑ دے دوں گی، تو دین کو بچا، میں تیرے وضو کے لیے مٹی لے کر آؤں گی، میں نانا کے دین کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور جس گھر کے بچے دین سے اتنی محبت کرتے ہو، پتہ نہیں حسین کتنی محبت کرتے ہو۔ چلے حسین میدان میں آئے، اب قوم اشیاء سے کہتے ہیں ظالمو، اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی مر گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 سال کا بیٹا چلا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کی بہنوں کا پردہ تھوڑی دیر کے لیے رہ گیا، ایک ظالم نے حسین کے پہلو میں گرد مارا، حسین دین سے زمین پہ آئے، میں نے جملہ زمین کہہ دیا، خدا کی قسم 53 فٹ تک نہ حسین زمین پر تھے نہ دین پر تھے۔ اب ابو تراب کی بیٹی کہتی ہے زمین مجھے بتا میری ماں کی امانت کدھر ہے، میرے بابا کی امانت کدھر ہے؟ زمین کہتی ہے مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، ابھی تیرا بھائی زمین پہ نہیں آیا۔ ایک سوال کرتا ہوں بی بی زینب، تیری قسمت ہے ایک بھائی کے جنازے پہ تیر اور ایک بھائی کا جنازہ بھی تیروں پر۔ حسین گرے ذوالجنا واپس آیا، بھائی قاسم اس کا نام ذوالجنا نہیں تھا، ذوالجنا بنا کیسے؟ تیر آ رہے تھے، گھوڑے نے چکر لگانے شروع کیے، جب ایک سائڈ تیروں سے پور ہو گیا پھر دوسری طرف منہ کر لیا، تیر لگے۔ ذوالجنا کہتے ہیں پروں والا گھوڑا تیر اتنے لگ گئے کہ پر معلوم ہو رہے تھے۔ حسین کہتے ہیں گھوڑا میں راضی ہوں، یہ دستار لے جا میری بہن تک پہنچا دے اور پیغام دے بھائی آخری سلام کرتا ہے۔ اب سکینہ نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے مٹی لاؤں گی۔ اماں زینب سے کہا اماں میں بابا کو ملنے جاؤں؟ بی بی کہتی ہے میرا تو ارادہ نہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے یاد کرو پھوپھی اماں جب تیرے بابا کو ضرب لگی تھی تو کوفہ کی مسجد میں کیوں گئی تھی؟ اور میرا بابا کربلا میں اکیلا رہ گیا، کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے، اور ربے کعبہ کی قسم جس دشمن کو کچھ نہیں ملتا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پہ پھینکتا ہے۔ سکینہ مٹی لے کے چلی، لوگوں کی بھیڑ سے گزری، ٹھوکر کھا کے گری۔ ایک عربی سے پوچھا یار شاید خالد اعجابی میرے بابا کو دیکھا ہے؟ جب بابا کا نام آیا نا اس اعرابی نے پوچھا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرے بابا کا نام ہے مظلوم حسین۔ جب حسین کا نام سنا نا اب میں نے اشارہ کرنا ہے، اس نے اتنا ظلم کیا کہ حسین کی بیٹی زمین پہ کی۔ اب بچوں جیسی نفسیات استعمال کر کے کہتی ہے مان تو لیا ہے اب تو بتا میرا بابا مان لیا ہے نا، اب بتا میرا بابا کدھر ہے؟ خدا کی قسم مٹی لے کے آئی، بابا سے کہا میں پھر پڑھتا ہوں مان لیا ہے اب اتنا بتا دے اگر اور بھی مارنا چاہتا ہے مار لے، مجھے بتا کہ میرا مظلوم بابا کس مکان سے بیٹھا ہوا۔
بڑی مشکل سے سکینہ بابا کی لاش پہ آئی. بابا میرا سلام. حسین پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ بیوی ہوگی کہتی ہے سکینہ. حسین پوچھتے ہیں کون؟ حسین پوچھتے ہیں کون سکینہ؟ جب سکینہ مایوس ہوئی اما پتا چلے خیمے میں بابا تو پہچانتا ہی نہیں ہے. ادھر سکینہ نے 4 قدم لیے. آدم غیبی کی آواز آئی حسین اتنا احسان نہ کر بیٹی کو بلا ورنہ میرا ہاتھ گر جائے گا. اب حسین نے کہا سکینہ ادھر آؤ. سکینہ دوڑتی ہوئی آئی باہوں کو پھیلایا لیکن پائے نہ پہنچی. سینے پہ تیر لگے ہوئے کمر پہ تیر لگے ہوئے. اب سکینہ کہتی ہے بابا ذرا قدم بڑھا میں تیرے قدموں کا بوسہ لینا چاہتے. اتنی دیر میں شیمل آ گیا. اللہ لعنت کرے شیمل پر. اللہ لعنت کرے شیمل پر. خدا کی قسم سکینہ جب دنیا سے جانے لگی نا تو سجاد کو وصیت کی بھائی میری کمر کا نشان نہیں بنانا. شیمل کو پتا نہ چل جائے کہ سکینہ جہاں پہ شیمل نے آ کے پوچھا حسین بیٹی کو تم نے بلایا ہے؟ شبیر فرماتے ہیں جب مشکل بنتی ہے نا بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا بیٹیاں خود آ جاتی ہیں. اب شیمل کہتا ہے میں نے بھیجنا ہے کیا تو بھیجے گا؟ حسین فرماتا ہے بیٹی چلی جا یہ بڑا ظالم ہے. بی بی کہتی ہے جاؤں گی نہیں اس ٹیلے پہ بیٹھ جاؤں گی جیسے ابو ذر کی گماری کی بیٹی میدان میں بیٹھ گئی تھی اور لوگوں سے فریاد کی تھی دنیا والوں میرا بابا مارا گیا. جب یہ چلے جائیں گے میں بھی رستے میں بیٹھوں گی کہ مدینے کا غریب مارا گیا. کون ہے جو کفن پہنائے گا؟ اب بھائی آخری بات کرتا ہوں. اب شیمل نے کیا کیا؟ ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جن زلفوں میں سارا بڑی اطلاعات کے ساتھ رکھی دیتی تھی. ایک بار ٹوٹتا تھا نا محمد کی بیٹی سارا دن روتی رہتی تھی. ادھر ہاتھ ڈالا ہاتھ سے ایک صفا نہیں کیا. میں نے جملہ پڑھا تو حسین چھپائے وہ ظالم ہوتا ہے. اس ظالم نے تماچا مارا. حسین کا زخمی پہلو زمین پہ لگا. نہ ماں کو یاد کیا نہ بابا کو یاد کیا. دریا کی طرف منہ کیا. آئے عباس آ کے دیکھو کہ لوگ تیرے بھائی کو تماچا مار رہے ہیں. اتنی دیر میں گھوڑے نے دیکھا پورے میدان میں دوڑا. عباس کی لاش پہ آیا. مولا اٹھو تیرا سوار گر گیا. لے آؤ بھائی مولا کی جھولی. گھوڑا آیا. عباس ذرا اٹھ کے دیکھو تیرا سوار اتر گیا. Oh,